الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ علم کی کہکشاں میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان شخص کو دیکھا کہ وہ حرم کعبہ میں ہے، مگر دوران طواف وہ مسلسل درود پاک کا ورد کیے جا رہا ہے۔ طواف کے دوران بھی درود پاک پڑھ رہا ہے، صفا مروہ جب کیا تب بھی درود کی کثرت کیے جا رہا ہے، ہر مقام پر گویا درود پاک ہی پڑھے جا رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے سوال کیا، اے نوجوان، تجھے دوسرا کوئی ذکر و اذکار نہیں آتا کہ تو مسلسل درود پاک کی ہی کثرت کیے جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ تو فرمایا کہ اب وہی سفیان ثوری جو عراق میں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں وہی سفیان ثوری ہوں۔ تو اس نے عرض کی کہ علی جا، اگر کوئی اور ہوتا تو میں یہ واقعہ نہ بتاتا، مگر آپ چونکہ ایک عالم دین ہیں لہٰذا میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ دراصل میرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں جب سفر حج کے لیے چلا تھا تو میں اکیلا نہیں تھا بلکہ میں اپنے والد کے ہمراہ تھا۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد میرے والد کی طبیعت ناساز ہو گئی اور ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ والد کی طبیعت زیادہ بگڑتی گئی، قافلے والے انہوں نے بہت زیادہ انتظار نہ کیا اور وہ آگے کو کوچ کر گئے۔ ہم نے اسی مقام پر پڑاؤ کیا۔ میرے والد کی طبیعت بتدریج بگڑتی گئی اور اسی دوران میرے والد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب میرے والد اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو میں نے ان کے چہرے پر ایک کپڑا ڈال دیا اور ان کے تجہید و تدفین کے لیے انتظامات کرنے لگا۔ اسی دوران جب میں اپنے والد کے پاس دوبارہ لوٹا اور ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا چہرہ بگڑ چکا ہے اور سیاہ یعنی کالا ہو چکا ہے اور ان کا پیٹ پھول چکا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کس طریقے سے لوگوں کے سامنے اس کی یہ حالت بتاؤں گا، اپنے والد کی یہ حالت کا اظہار کروں گا اور کس طریقے سے ان کی تجہیز و تدفین کا عمل مکمل کروں گا۔ گویا میں اسی پریشانی کے عالم میں غمگین ہو کر بیٹھا تھا کہ بیٹھے بیٹھے مجھے ایک اونگ آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی لباس والے، نورانی چہرے والی شخصیت میرے والد کے قریب آتی ہے اور میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ان کے چہرے پر اپنا دست اقدس پھیرتی ہے اور ان کے پیٹ پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرتی ہے۔ ان کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ میرے والد کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح پر نور ہو گیا اور ان کا پیٹ بھی برابر ہو گیا۔ جب وہ بزرگ ہستی واپس لوٹنے لگی تو میں نے بڑھ کر ان کا دامن تھام لیا اور عرض کی کہ اے علی جا، آپ کون ہیں جس نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ اس غریبی کے عالم میں میری مدد فرمائی؟ آپ کون ہیں؟ تو اس نورانی شخصیت نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور، آپ نے شفقت فرمائی، دراصل یہ ماجرا کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا والد ایک گناہ کبیرہ میں مبتلا تھا جس کی نحوست کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا کر دیا گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، مگر تیرے والد کا ایک عمل ایسا تھا کہ وہ مجھ پر روزانہ رات کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ جب تیرے والد پر یہ مصیبت آئی تو جو فرشتہ مجھ پر امتی کے پیغام لے کر آتا ہے وہ فریاد لے کر میرے پاس آیا اور اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، میری فریاد قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے والد پر کرم فرمایا اور ان کا چہرہ یہ پر نور ہو گیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس نوجوان نے کہا یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے والد پر اس کرم کی وجہ سے یہ نیت کر لی کہ اب انشاءاللہ میں درود پاک کی کثرت کیا کروں گا۔
امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، قسمت میں لاکھ پیج ہو 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہم بھی درود پاک کی کثرت کریں، آئے محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ علم کی کہکشاں میں ہم ایک پرٹیکولرلی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، دنیا بھر کے مسلمان اس کی زیارت کی حسرت اپنے سینوں میں بسائے رکھتے ہیں، اس کی آرزو اپنے دلوں میں لیے پھرتے ہیں، اور اس کے لیے خوب خوب دعائیں کرتے ہیں۔ میری مراد کعبہ معظمہ ہے، اور اس کی حسرت کی تمنا کیوں نہ کی جائے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبہ معظمہ کی کیا برکات ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں علامہ مولانا مفتی محمد شفیق اتاری مدنی کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے سوال کریں گے کہ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کعبہ مشرفہ کب سے ہے اور اس کی تعمیر کب کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ معظمہ کب سے بنایا گیا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا زمین میں، وہ کون سا ہے؟ وہ فرمایا کہ وہ مکہ ہے، یعنی کعبہ مشرفہ ہے، مبارکن برکت والا ہے، ہدی للعالمین سارے جہانوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت ہے اس میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں حرم کعبہ میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا وہ فرض ہے، لازم ہے، جو اس کی طرف پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ صحیح۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالی تمام عالمین سے غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے ہی کعبہ مشرفہ۔ صحیح۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانی تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں جو ہے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا اللہ کی بارگاہ میں؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے اللہ، تو ان لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں، ان کو بناتا ہے، اللہ اکبر، وہ خون بہائیں زمین کے اندر، ہم تیری پاکی بیان کرتے، تیری تسبیح بیان کرتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب روایات میں بیان کیا گیا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر جلال فرمایا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس جلال کو، یا جو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں گے، صحیح، تو اس طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے عرش کا طواف کیا۔ صحیح، فرشتوں نے صحیح، اور یوں استغفار کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے اور اللہ کو راضی کرتے رہے۔ صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جس طرح تم نے یہاں پر طواف کیا ہے عرش کا، اور اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، استغفار کی، تو اسی طرح زمین کے اندر بھی ایک گھر بناؤ کہ جب میرے بندوں سے گناہ ہو جائیں تو وہ بھی آئیں، اس کا طواف کرے، اللہ معاف فرمائے گا۔ تو میرے بندوں کے لیے بھی ایک گھر بناؤ۔ سبحان اللہ۔ تو پھر فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوئے، اور بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، صحیح، اور جس کا طواف
جس کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے جنہوں نے اس کو پہلے کبھی نہ دیکھا وہ آئیں، یعنی ہر وقت وہ کرتے رہتے ہیں، پھر نئے پھر نئے پھر نئے، اس طرح یعنی اس کا طواف ایوری ٹائم 70,000 اینجلز جو ہیں وہ اس کا مسلسل طواف کرتے رہے ہیں۔ صحیح، بالکل اسی سمت میں نیچے زمین پر، یعنی یوں کہہ لیں کہ کعبہ مشرفہ کی جو عمارت گئے اس کی پوری اوپر سم تک، یعنی وہ بیت المعمور جو گئے وہ بالکل اس کے اوپر گئے۔ صحیح، تو یہ زمین پر یہ کعبہ مشرفہ یہ فرشتوں نے سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا۔ صحیح، فرشتوں نے اس کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس کی جا کر جو ہے وہ تعمیر کی۔ صحیح، اس کو پھر مزید اس کی عمارت کو، یعنی وہی دیواروں کو جو ہے وہ بنایا گیا۔ صحیح۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ان کے بعد بھی کچھ اس طرح کے سلسلے جو گئے وہ چلتے رہے، لیکن تھوڑی تھوڑی تعمیرات کا سلسلہ ہوتا رہا۔ ٹھیک۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہم چند بڑی تعمیرات کا ذکر کریں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ کشتی میں رہے، صحیح، اور جو محفوظ رہے، تو اس وقت اس طوفان کے وقت اس کی بنیادوں کو، اس کی عمارت کو اٹھا لیا گیا تھا، اور بعض نے بیان کیا کہ ڈھانپ دیا گیا تھا اس کی۔ صحیح، لیکن اصل وہ جگہیں، وہ علامتیں، وہ ساری برقرار اپنی جگہ پر۔ اور وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گھر کی، اس عمارت کی، اس نشانیوں کے بارے میں بتا دیا کہ کہاں پہ وہ عمارت ہے۔ صحیح۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بیٹے چونکہ پہلے ہی اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل مکے میں، آپ نے ہی ان کو ٹھہرایا، اور کعبہ مکہ مکرمہ کو آباد کرنے والے ہی آپ گئے، آپ اپنی فیملی کو وہاں پہ ٹھہرایا ہے، جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ رعد کے اندر 13ویں پارے میں بہت تفصیل واقعہ موجود ہے۔ تو حضرت اسماعیل سے جب آپ ملنے کے لیے آئے، پہلے آئے، پھر آئے تیسری مرتبہ، صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ اب کعبے کو تعمیر کرو۔ صحیح۔ اب کعبے کو پھر انہوں نے تعمیر کیا، اور اس کا پہلے سپارے میں پورا جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اس میں انہوں نے پورا اس کو تعمیر فرمایا۔ حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کعبہ کو تعمیر کرنے کا، آپ میرے ساتھ شریک ہو، میرے ساتھ معاون بن جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد آپ نے دعا جو مانگی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منکم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمہ، کہ اے اللہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرما کہ تیری آیات کو جن میں تلاوت کریں اور ان کو حکمت سکھائیں، ان کا تزکیہ نفس کریں، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کریں۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں یہ دعا تھی کہ آپ مکہ مکرمہ کے اندر مبعوث ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کر لیا، تو اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ لوگوں میں اعلان کرو، صحیح، اور لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ، اس گھر کا طواف کرنے، اس گھر کا حج کرنے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ میری آواز جو ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے، لیکن یہی فرمایا گیا کہ آواز بولنا آپ کا کام ہے، یہ اب پہنچانا ہمارا کام ہے، اس کو پہنچانا وہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جبل ابو قبیس، جی، یہ پہاڑ بہت بڑا وہ پہاڑ ہے، پہلا پہاڑ، دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کہا جاتا ہے، اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پر کھڑے رہ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی فرمائے۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ تو یہ اس پہاڑ پر گئے، اور ایسی بلندی سے وہ آواز، بلند مقام پر کھڑے ہو کر بڑی اونچی آواز سے، اور اللہ نے اس آواز کو اتنی دور دور تک، یعنی یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ نہ کوئی رطب، نہ کوئی یابس، نہ تر چیز، نہ خشک چیز ایسی کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی تو ان چیزوں نے بھی لبیک اللہم لبیک کہا۔ اور جو انسان ابھی باپوں کی پشتوں میں ہے، یعنی اس وقت بھی جس نے ان کی ندا پر لبیک اللہم لبیک کہہ دیا، صدا کر دی، جس نے ایک مرتبہ کہا رب کعبہ، اس کو ایک بار آج کی جو ہے وہ سعادت، جس نے بار بار کہا، جتنی بار کہا، یعنی جتنی بار اس نے لبیک کہا، اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اس کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ تو یہ ان کی صدا پر عالم، یعنی کہا گیا کہ پشتوں کے اندر بھی جو تھے اپنے باپوں کی، تو انہوں نے بھی لبیک کہا اور یہ صدا جو ہے وہ بلند کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام، پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے
سے پہلے ہی بھی اس کی تعمیر کا سلسلہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, اس وقت بھی قریش نے اس کی تعمیر کا سلسلہ کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی اور آپ اس تعمیر میں شریک بھی ہوئے تھے. باقاعدہ جو اس وقت تعمیر کی تھی قریش نے کی تھی, آپ اس میں شریک بھی ہوئے تھے اور خود آپ پتھر اٹھا کے بھی لاتے تھے اور اس تعمیر میں بھی آپ نے شرکت کی. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد, ظاہری پردہ فرمانے کے بعد, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تعمیر کیا تھا. اور پھر حجاج بن یوسف اس بادشاہ نے کعبے کو دوبارہ جو ہے وہ شہید کر کے پھر اس کو اثر نو تعمیر کیا. تو جب یہ اثر نو تعمیر ہوا تو اب علماء لکھتے ہیں کہ اب تعمیر وہی چلتی آ رہی ہے, یعنی اس کے اندر کچھ یہ کہہ لیں کہ کچھ تعمیراتی معاملات تبدیل ہوئے, کچھ آگے جو بھی ہوتا رہا, لیکن جو وہ نقشے تھے, جو وہ ڈائمینشنل تھی, اسی عمارت تھی, اسی پر جو ہے وہ آگے سلسلے ہوتے رہے اور آج تک وہ تعمیر جو ہے وہ باقی ہے. تو یعنی یوں دیکھیں کہ سب سے پہلے یعنی اللہ تبارک و تعالی شاہ فرمایا پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے برکت والا ہے, جس میں عالمین کے لیے ہدایت گئے, وہ عالمین کے لیے رہنما گئے وہ گھر. اور یہیں سے کیونکہ چونکہ توحید کا درس یہاں سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہاں سے عام ہوا, آج بھی دنیا بھر کے لوگ جو ہے اتنے مشتاق ہوتے ہیں. حدیث پاک میں یہ روایت میں بیان کی گئی نا کہ کعبہ نے شکایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میرے پاس آنے والے کم ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ ہوا کہ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو خشوع خضوع کے ساتھ سجدے کرنے والے ہوں گے اور وہ ایسے مشتاق ہوں گے کعبے کی طرف, جس طریقے سے کبوتری جو ہے وہ اپنے اس سے انڈوں کی طرف مشتاق ہو جاتی, تو وہ بھی اس طرح مشتاق ہو جائیں گے. اور آج دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ لوگوں کے دل اس شہر کی طرف پھیر دے. آج دنیا کے اندر آدمی کہاں کہاں مسلمان بستے ہیں الحمدللہ, اور اس شہر کی اتنی عزت اور حرمت اور احترام اور اس شہر کے ساتھ ایسا لگاؤ ہے. اور کیوں نہ ہو اس شہر کے ساتھ لگاؤ, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کعبے سے اتنا پیار تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے حتیٰ کہ ہجرت بھی فرمائی, اور اس وقت بھی آپ کے کلمات یہی تھے کہ اگر میری قوم کے لوگ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے تو اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا بھی رہے تھے تو بھی کعبے کے ساتھ ایسا لگاؤ اور یہ پیار کا اظہار آپ فرماتے ہوئے آپ نے وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے مفتی محمد شفیق اتاری صاحب ہمیں مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. شاعر کہتا ہے نا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تا عمر کر دے آنا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا مصطفیٰ, آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں جہاں بھی مسجدیں ہوتی ہے اسے بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے, لیکن کعبہ معظمہ کو بیت اللہ یعنی وہ اسے بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے, تو اس سے کیا مراد ہے اور اسے کیوں کہا جاتا ہے بیت اللہ؟ دیکھیں تمام قرآن مجید فرقان حمید نے تو جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کوئی زمینوں میں جو کوئی آسمانوں میں سب اللہ کے لیے ہے. صحیح, دیکھیں ساری چیزیں ہی ہر چیز اللہ کی ہے, اللہ کی ہے. صحیح. اور ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا وہ بھی اللہ کا ہی ہے. صحیح. انا للہ و انا الیہ راجعون, جو کچھ ہمارا ہے جو ہماری ملکیت میں وہ بھی اللہ کے لیے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. لیکن مسجد کو بطور خاص بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ اس کو آدمی اور لوگ اپنی بطور خاص ملکیت اور اپنے ذاتی ایسے تصرفات جو گھروں کے تصرفات ہوتے ہیں اس سے خارج کر کے اس کو وقف فی سبیل اللہ اور اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیتے ہیں تاکہ لوگ بطور خاص اس کے اندر عبادت بجا لائیں, تو اس لیے ان کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. اور بطور خاص کعبہ مشرفہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے, اور مسجد حرام کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا جاتا ہے. ویسے سارے گھر اللہ کے گھر گئے اور ساری مساجد بیت اللہ گئے, لیکن یہاں اس لیے کہ یہاں کعبہ ہے اور یہ کعبہ قبلہ ہے. ٹھیک ہے, تو بطور خاص اس گھر کو جو کہا گیا ہے, اور قبلہ حالانکہ بیت المقدس بھی قبلہ رہا ہے, لیکن حج جو ہے وہ صرف کعبہ مشرفہ کا یہی فرض ہوا, یعنی حج یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو بطور خاص چونکہ یہ نسبتیں اور یہ تعلق ہے اس لیے بطور خاص ان کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. صحیح. اچھا وہ صاحب یہ بھی رہنمائی عطا فرمائیں کہ ہر مسجد کا ادب و احترام
یہ مسلمان پر لازم ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت سنت اعتکاف کی نیت کی جاتی ہے۔ یہ شرعی مسئلہ بھی میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار وغیرہ اس کی اجازت نہیں ہوتی، اور بغیر اعتکاف کی نیت سے اگر کیا تو بندہ گناہگار ہوگا، تو کیا بیت اللہ کعبۃ اللہ شریف کی مسجد حرام میں بھی بغیر اعتکاف کے اگر زمزم کا پانی پی لیا تو کیا اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، یا وہاں پر کیا سلسلہ ہوگا؟ دیکھیں شرعی طور پر مسئلہ تو یہی ہے کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، صحیح، وہ کھانے پینے یا سونے کی جگہ نہیں ہیں، ٹھیک، مگر اعتکاف کے ساتھ یہ اجازت اور رخصت مل جاتی ہے کہ آدمی عبادت کے لیے جائے، اور ضمناً اگر کچھ کھانے کی ضرورت ہے یا کچھ پانی پینا ہے تو وہ ضمناً اس کی اجازت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر گناہگار نہیں ہوتا۔ صحیح، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کیے بغیر کوئی پیتا ہے، اگرچہ تبرک کا ہی پانی پی رہے ہو، اگرچہ وہ آب زمزم ہی کیوں نہ پی رہا ہو، اس کے لیے اعتکاف کے بغیر پینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مساجد کے اندر بھی درود پاک کی محافل سجائی جاتی ہیں، بعض جگہوں پر درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پیا جاتا ہے، تو ایسی چیز کو آدمی برکت سمجھ کر پیتا ہے، پھر بھی پینا تو ہے یہ، اسی طرح کھانے کی چیز ہے تو کھانا تو ہے یہ، تو جو بھی چیز کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں تو اس کے لیے اعتکاف کی نیت ہو۔ اور بطور خاص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کتنی مرتبہ، یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ کا کوئی مدنی مذاکرہ اور بیان ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ اس مسئلے کو بیان نہ فرماتے ہو، سبحان اللہ، بلکہ دعوت اسلامی والوں کی تربیت اسی طریقے سے کی گئی، اور ہمارا سنت و برا اجتماع کا بیان ہی اس کے اسٹارٹ میں اسی سے وغیرہ کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی اتنی مرتبہ ذہن نشین کرایا جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آدمی کی توجہ نہیں رہتی، صحیح، ٹھیک ہے، اب نہیں رہی نیت کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، آپ کو کلمات یاد نہیں ہیں، آپ دل ہی دل میں نیت کر لیجئے، اپنی مادری زبان میں نیت کر لیجئے، میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، عربی میں پڑھنے کی حاجت نہیں، عربی میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نویت السنت الاعتکاف کے کلمات ہی ادا کریں، اگر آپ ادا کر سکتے ہیں اسی کو پڑھیے، نہیں آتے یا ادائیگی میں مشکل ہے، آپ اپنی زبان کے اندر ہی کہیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، میں اعتکاف کے ساتھ ہوں۔ اب اس میں کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، اعتکاف میں تو برکت ہی برکت ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت کریں، مسجد کے اندر گھڑی گھڑی لمحہ لمحہ آپ کا ثواب کے اندر جگہ ہے، اور لیکن اس ضمناً اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی چیز پی لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ گناہ عام جگہ پر گناہ ہے، صحیح، اور گناہ تو ہر جگہ ہی گناہ ہے اور اس سے بچنا ہی ہے، صحیح، لیکن حرم کعبہ میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ان چیزوں کا بڑی احتیاط بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج کے بعد لوگوں کو سرکاری طور پر آفیشلی طور پر یہ اعلان فرمایا کرتے تھے کہ اہل یمن چلے جاؤ، اور شام والے شام چلے جاؤ، اور عراق والے عراق چلے جاؤ، اور کہا کہ اب جو ہے وہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں رک کر کعبے کی ہیبت میں کوئی کمی نہ آ جائے، اس کے ادب اور احترام میں کوئی تمہارے اندر کمی نہ آ جائے۔ تو حج کے فریضے کے بعد پھر آپ لوگوں کو اس طریقے سے تلقین فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اور جگہوں پر 70 غلطیاں وہ بھی مجھے گوارا ہیں، لیکن کعبہ حرم کعبہ یہاں ایک غلطی بھی گوارا نہیں ہے، اس لیے آپ طائف میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں رہائش رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اس چیز کا بہت بڑا خیال رکھنا، احترام آداب کی جو آپ نے بات کی، واقعی بہت بڑی بات۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال هذه الامة بخیر، کہ میری امت جو ہے وہ بھلائی اور خیر پر رہے گی، کب تک؟ ما عظموه هذه الحرمة حق تعظیمها، کہ جب تک اس حرم کعبہ کی تعظیم کما حقہ کرتے رہیں گے اس وقت تک میری امت خیر پر رہے گی۔ اور ارشاد فرمایا فَإِذَا دَجَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا، اور جب وہ اس کا حق ضائع کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کتنی زیادہ مطلب تنبیہ کر دی گئی، بہت زیادہ تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ جگہ دیکھیں ایک عام جگہ، اگر آپ ذرا غور کریں کہ ہم کسی ایسے مقام پہ جاتے ہیں، اگر دنیا داروں میں کسی بادشاہ کے کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی اور بڑی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو آدمی بڑا محتاط ہوتا ہے
کسی بڑے گھر سے اس کو دعوت آ جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی جتنی تربیت کرے گا نا، بہت زیادہ تیاری کرے گا، ہر چیز کا بڑا اہتمام کرے گا، ہر چیز کو مینج کرے گا، ہر چیز کو پہلے سے پلان کرے گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے نہیں۔ اچھا پھر ایسے کوئی آفیسر ہوں آگے، ٹھیک ہے، یہ ان کا ملازم ہے، اس کا خیال اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ صحیح، آدمی کہیں جاتا ہے، ان کے آفس میں جاتا ہوا گھبراتا ہے، اپنے موبائل کو 3 بار دیکھتے ہوں گے کہ سائلنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس میں کوئی اور پرابلم نہ آ جائے، کوئی آواز نہ آ جائے، کوئی وہاں اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ تو یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، یہ دنیاوی آفیسر ہیں۔ یہاں اگر کچھ نہ کچھ اگر غلطی ہو گئی اور اگر آفیسر نے اس کا کوئی ایسا بدلہ لیتے ہوئے، انتقام لیتے ہوئے اس کو نوکری سے نکالے گا، اور اس کو کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہے، یا ڈانٹ دے گا، سختی کر لے گا۔ تو اللہ کے گھر میں حاضر ہونا، اور وہ گھر یعنی آدمی تصور باندھے ساری دنیا جس گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے، جس کعبہ مشرفہ قبلہ کی طرف جو ہے منہ کر کے رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی قسمت پر رش کریں کہ آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کعبہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ پر 120 رحمتیں ایسی نازل ہوتی ہیں، جس میں 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 کعبہ کے پاس نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، اور 20 رحمتیں اس آدمی کو ملتی ہیں جو صرف کعبے کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، حاجیوں کے لیے، ہاں جی ہاں، یعنی کئی چیزوں کے لیے کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عام حالت میں ہو، مسجد حرام شریف میں ویسے بیٹھا ہو اور یہ کعبے کو دیکھ رہا ہے، اس کو اس دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ کئی چیزیں جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو آدمی دیکھتا ہے، عبادت ہے، ثواب ہے۔ عالم کے چہرے کو حسن نیت کے ساتھ دیکھتا ہے، عبادت ہے، ثواب ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ بڑی محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے، ثواب ہے یہ بھی کام۔ اور خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی اب کعبہ معظمہ کے پاس حاضر ہو اور وہ کعبے کو دیکھ رہے ہوں۔ ذرا اپنی قسمت پر یوں رشک آنا چاہیے کہ ہم کسی جگہ پہ بھی ہوں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارا ایک ہی تعین قبلہ کس طرف ہے، کعبہ کس طرف ہے، اور آج میری خوشیوں کی معراج کے کعبہ میرے سامنے ہے اور میں اس کے بالکل سامنے حاضر ہوں، تو یہاں پھر آداب کے تقاضے بھی بہت زیادہ۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا جی، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرہ نواز و بندہ پرور ہے، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے۔ تو یہاں تو یہ تو وہ در ہے کہ یہاں پر آپ اپنی فریاد کریں، 70,000 فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ مشاہدہ ہے کہ بندہ یہاں پر بڑی تمنا کرتا ہے، بڑی چاہت کے ساتھ یہ کعبہ مشرفہ کی زیارت کے لیے یہاں سے اہتمام کرتا ہے، بڑا ایکسپینس کر کے، خرچہ کر کے، اپنا وقت دے کر یہ وہاں پر پہنچتا ہے۔ اچھا جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو ابھی دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان المبارک میں وہاں پر حاضری کا موقع ملا تھا، تو اس وقت مطاف جو ہے وہ بڑا کر دیا گیا، جو طواف کرنے کی جگہ ہے وہ اچھی خاصی بڑی کر دی گئی۔ رات کے اوقات میں یا اس وقت جس وقت دھوپ نہیں ہوتی، اسپیشلی فیملیز آ کر وہاں پر بیٹھ جایا کرتی ہے اور ان کے ساتھ بچے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اچھا اب جو فیملیز آتی ہیں ان کا تبصرہ جو ہوتا ہے وہ دنیاوی تبصرہ ہوتا ہے، حالانکہ حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ شریف آپ کے سامنے ہے۔ اچھا سوال کیا ہوگا، آپ نے کتنے کا پیکج لیا، آپ کا ہوٹل کون سا ہے، کہاں پر ہے، کتنے کا لیا؟ اچھا بچے ہیں تو انہوں نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، چیئرز وہاں پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، چیئرز کو لے کر اس کو اسکوٹر بنا کر کبھی یہاں سے وہاں دوڑ رہے ہیں، کبھی وہاں سے یہاں دوڑ رہے ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگ نمازی نماز ادا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے تلاوت قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک عجیب سا سما ہوتا ہے۔ ایسی فیملیز کو یا ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو جو آپ منظر بیان کر رہے ہیں جس طریقے سے، اور ہے ایسا ہی ہے، یہ اگر صحیح پوچھا جائے نا، یہ انداز یہ مسجد کے اندر بیٹھنے کے نہیں بلکہ یہ پارک کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمومی طور پہ آدمی کہیں پکنک کے لیے جا رہا ہو تو یہ اس طرح کے معاملات وہاں ہوتے ہیں، اس طرح، نہ کہ یہ کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو، کعبہ کے سامنے ہو اور یہ انداز ہو۔ لیکن بچوں کے ساتھ، حالانکہ حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا، پاگلوں سے، بچوں سے، شور و غل سے، خرید و فروخت سے یہ مسجدوں کو بچاؤ۔ کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس کو کہو کہ اللہ تمہیں نفع نہ دے،
اس کے اندر جو تم مسجد کے اندر یہ خرید و فروخت کر رہے ہو، ڈیل کر رہے ہو، یہ حالت تو عام طور پہ بھی مسجدوں کے اندر ہے. لوگ کاروباری موجود ہوتے ہیں مسجد میں، موبائل فون جیب میں ہے، ابھی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ادھر فون آیا، ہاں بھی کیا، جی ہاں اتنے کے، ہاں ٹھیک ہے اتنے کے اوکے کر دو، اتنے میں یہ کر دو، مسجد میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھے ہوئے. اچھا، وہ نماز پڑھنے آئے ہوئے، نماز کے انتظار میں. اللہ کے اس کو بطور خاص روایت میں کیا گیا کہ اللہ اس کی تجارت میں برکت نہ دے. اللہ اکبر. تو یہ ہر مسجد کے لیے، یعنی صرف مسجد الحرام شریف کے لیے یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں، ہر مسجد کے لیے، ہر مسجد کا یہ ادب اور یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اس کی تجارت میں نفع نہ ہو جو مسجد میں کے اندر. تو مسجدوں کو ان چیزوں سے، نجاست سے مسجدوں کو بچانا، نجاست لے کے نہ جانا، مسجد کو تجارت کی جگہ نہ بنا لینا، مسجد کے اندر شور و غل کرنا، ان سب چیزوں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی دو کو دیکھا، وہ مسجد میں جو ہے وہ اونچی آواز سے اس طریقے سے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اپنے کنکری پھینکے ان کو بلایا اور فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا یہاں سے. کہا کہ اگر تم مدینے سے ہوتے نا تو میں سزا دیتا. اللہ، کیونکہ مدینے کے لوگ تو واقف ہیں، یہاں کی تعلیم عام ہو چکی ہے کہ مسجد کے آداب کیا، احترام کیا ہے، اور تم یہاں تمہارا یہاں پہ عالم یہ ہے اور آپس میں باتیں یوں کر رہے ہو. تو یہ خیال واقعی رکھنا بہت بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی جائے تو اس ذوق کے لیے، کیونکہ یہ عبادت کی جگہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. یعنی عبادت کی جگہ ہیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر آدمی اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ استغفار کی طرف رہے، ذہن نصیب طواف آدمی کرتا رہے، نفلی طور پر طواف بجا لاتا رہے، سجدے کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اس طرح کے معاملات میں رہیں. نہ کہ یہ کہ ہم وہاں جائیں گے، ہم بیٹھے رہیں گے، لوگوں کو دیکھتے رہیں گے. اچھا، کچھ دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کی غلطیوں کو، کسی نے احرام یوں باندھا ہوا ہے، کسی نے یوں باندھا ہوا ہے، آپ بھی دیکھو اس کو، آپ بھی دیکھو اس کو، آپ بھی دیکھو، اس طریقے سے تو وہ ایک عجیب سا معاملہ شروع ہو جائے. تو یہ بالکل انداز غلط ہیں، اور شیطان ایسے موقع پر لوگوں کی نیکیاں ضائع کرواتا ہے. نہ صرف کیونکہ شیطان تو دشمن ہے، نہ صرف نیکیاں ضائع کراتا ہے بلکہ ان کے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ جو ہے وہ کرواتا ہے. شیطان ان کا اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی نیکیاں بھی ضائع کرواتا ہے اور گناہ ان کے بڑھواتا رہتا ہے. تو یہ اس طریقے سے ان باتوں سے بالکل گریز کریں. مسجد کے اندر شور و غل نہ ہو، مسجد کے اندر کوئی ایسے معاملات، یہ عام مساجد کے حکم بیان کیے گئے ہیں. مسجد کو راستہ تک نہ بناؤ، یہ حکم بیان کیا گیا. تو اب جو مسجد میں بیٹھ کر، مسجد حرام میں بیٹھ کر اتنے، حالانکہ عام طور پہ یہ جوتے ہیں، اس کے لیے بھی کہا اگر مسجد میں لے جانے کے اس کی گرد اچھی طرح جھاڑ لو. یعنی کوئی غلاظت، کوئی یہ حقوق ہیں، مسجدوں کے حقوق ہیں. تو مسجد حرام کا اور طریقہ، وہاں آدمی کھا رہا ہو اور پنیاں پھینک دے، جو شاپر ہے وہ پھینک دیا، جو چیز جہاں ہے وہ مسجد تو ہے، اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے، وہاں خادم کام کرنے والے بہت ہیں، وہاں صفائی کرنے والے بہت ہیں، لیکن ہمارا اپنا کیا حق بنتا ہے، میرا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، میں کس طریقے سے ادب کعبہ کر رہا ہوں. میں حرم میں آ تو گیا، میں اپنے مقدر پر رشک کرنے کے بجائے میں اس در پر آ گیا کہ جس کے لیے کروڑوں لوگ اس بات کے مشتاق ہے کہ کاش، اس بات کا وہ اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ سعادت حاصل ہو جائے. ذرا غور کرو کہ اگر آپ حرم کعبہ کے اندر بیٹھے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ ایک کروڑوں کی آبادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ اس نے اپنے گھر کا آپ کو دیدار نصیب کیا ہے، اس کے گھر کی طواف کرنے کی سعادت آپ کو عطا فرمائی ہے. تو ہمیں تو اپنے مقدر پر، ہمیں اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی. اچھا مفتی صاحب، ایک اور مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے نجاست کی بات کی، چھوٹے بچوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے چھوٹے بچوں کو لایا جاتا ہے کہ جو پیمپرز میں ہوتے ہیں. اب اس کا کیا حکم ہوگا اور اس کو کس طریقے سے؟ دیکھیں، مسجد کے اندر ایسے بچوں کو لانا جس سے نجاست کا ظن غالب ہو تو یہ تو ہے ہی مکروہ تحریمی، نہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس اعتبار سے یعنی ایسے بچوں سے بھی مسجد کو بچانا ہے، اور یہ نہیں کرنا کہ یہ پیمپر پہنا ہوا ہے اس حالت میں اندر لے کر اس کو چلا جائے. تو مسجد کے اندر نجاست کو داخل کرنا یہ بھی ممنوع ہے. نجاست ہوئی اس طرح لے کے بیٹھے رہنا، یہ بھی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوگا. اب اتنے چھوٹے بچے ہوں گے، ظاہر ہے وہ کئیوں کی نماز خراب، کئیوں شور و غل تو آپس میں کریں گے، اتنا سمجھے ہوئے تو ہوں گے نہیں. تو ان سب سے مسجدوں کو یہ بچا کے رکھنا یہ لازم ہے. یہ عام مسجدوں کا بھی حکم ہے، اور مسجد حرام شریف میں بطور خاص ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. اب ذرا یہ غور کریں، جس مسجد میں نیکیوں کا ثواب اتنا بڑا ہے، یعنی یہاں سے آدمی جاتے ہیں، کئیوں کو دیکھا
کہ وہاں پہ وہ ہر نماز کے بعد نا کوئی نماز کے بعد آئے یا کھانے میں تو اپنی لسٹ نکال لیتے ہیں، اتنا سامان ہو گیا، اتنا رہتا ہے اتنا رہتا ہی نہیں، تو بیان لکھ رہے ہوتے ہیں، جی ہاں یہ اتنا ہو گیا، اتنا بیلنس موجود ہے، اتنا یہ موجود ہے۔ اللہ کے نیک بندے، میں تو خود بیان میں بھی ایک دو مرتبہ میں نے اظہار کیا، جو ہمارے ساتھ ساتھی تھے تو ان سے یہی کہا کہ آپ میں کوئی ایسی لسٹ بھی بنا کے آیا کہ مجھے اتنے طواف کرنے تھے، اتنے ہو گئے، اتنے نہیں ہوئے؟ اللہ کے 50 طواف کریں الگ فضیلت ہے، کتنی وہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید اتنے دن وہاں پہ قیام ہوتا ہے لیکن ایک قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ کا عجب دلچسپ منظر ہے، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ کہ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ مصعب یہ بھی رہنمائی عطا فرما دیں کہ جب ایک مسلمان کو کعبہ معظمہ میں پہنچ جانے کی سعادت حاصل ہو گئی اور طواف کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی تو اب طواف کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے حرم کعبہ کے گرد گھومنا اور اس کا طواف کرنا چاہیے؟ دیکھیں طواف میں ایک بات یہاں پہ عرض کرتا ہوں، حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں، احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں میں نے کعبہ سے یہ شکوہ اور شکایت سنی جو اللہ کی بارگاہ میں کعبہ کر رہا ہے، اور وہ کیا شکوہ کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری بارگاہ میں اللہ میں فریاد کرتا ہوں، اے جبریل تیرے حضور بھی شکایت کرتا ہوں، یہ طواف کرنے والے مجھ پر ستم ڈھاتے ہیں، طواف کے دوران دلوں میں بیکار اور نامناسب باتیں سوچتے رہتے ہیں، اگر وہ اس حرکت سے باز نہ آئے تو میں اتنی زور سے کانپوں گا کہ ہر پتھر اڑ جائے گا اور اسی پہاڑ پر چلا جائے گا جہاں سے لیا گیا تھا۔ یعنی کعبہ مشرفہ کو بھی اس چیز سے اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے کہ آدمی کعبے کے ارد گرد ہے لیکن ذہن اس کا وہاں نہیں ہے، اس کا دل وہاں نہیں ہے، وہ وہاں حاضر نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے بہت پیاری بات کہی کسی سے کہ کعبے سے دور رہنا، کعبے سے دور رہے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر، روحانی طور پر وہ کعبے سے قریب ہو، یہ اس قرب سے بہتر ہے کہ جسمانی طور پر کعبے کے پاس ہو اور روحانی اور ذہنی طور پہ دور دنیا کی طرف ہو۔ اللہ یعنی آدمی وہاں رہتا ہوا بھی طواف کرتے ہوئے، کئی اب طواف عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور طواف ایسی عبادت ہے جس میں اگر آپ اچھی بات کرتے ہیں، خیر کی کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، حالانکہ طواف کو نماز کی طرح کہا گیا لیکن گفتگو کی اس میں اجازت دی گئی، لیکن خیر کی گفتگو ہو، اچھائی والی کوئی گفتگو ہو، کسی کو نیکی کی دعوت اگر آدمی دے رہا ہے، کوئی سنت بتا رہا ہے، کوئی دعا بتا رہا ہے، کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، یہ ایک جدا بات ہے، لیکن وہاں پر بالکل عین کعبہ کے پاس مطاف کے اندر طواف کرتے ہوئے آدمی دنیا کی باتیں کر رہا ہو، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہو، حالانکہ وہاں رکن کی دعائیں ہیں، یا یہاں سے لے کر یہاں پڑھیں، یہاں سے لے کر، اگر آدمی نہیں پڑھ پا رہا، وہ دعائیں اس کو نہیں آتی، تو اتنا تو آتا ہے، درود شریف تو آتا ہے، استغفر اللہ تو آتا گئے، کلمہ شریف پڑھنا تو آتا گئے، آیت الکرسی پڑھنی تو آتی گئے، تو یہ جو چیزیں ہمیں آتی ہیں ہم وہی پڑھتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں، لا حول شریف پڑھتے رہیں، یہ چیزوں کا ہم اگر رکھیں، اہتمام کریں، کم از کم دنیا کی باتیں تو نہ کریں، کم ہم فضول سوچوں میں تو نہ پڑ جائیں۔ اچھا بات کا کوئی بات نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ بات کرنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن وہ اپنا ذوق ایک اس طریقے سے نہیں رکھ پاتے، یعنی بس ٹھیک ہے سارے جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، اور بس یہی کتنے چکر ہو گئے۔ اگر ساتھ اس وقت کوئی نہیں ہوتا تو ایک بہت بڑا پرابلم اور ایک بہت بڑی وبا یہ بھی دیکھی گئی کہ موبائل فون ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہاں سے یہ لائیو ہو رہے ہوتے ہیں، جی ہاں، اپنے گھر پہ یا اپنے دوستوں میں یا سوشل میڈیا پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں طواف کر رہا ہوں۔ اب یہ عجیب سی بیماری عام ہو گئی ہے کہ طواف کرتے ہوئے بھی ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور طواف کرتے ہوئے دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ بس یہ عجیب سی، یعنی یہ تو ایسا جز بن گیا کہ اب جیسے کہنا چھوٹنے والا، وہ بات، تصویریں بعض اوقات ایسی چلتی ہے نا کہ وہ سمجھانے کے لیے کسی نے بنائی ہوگی کہ اب آدمی سجدے میں بھی سیلفیاں لیتا گیا،
تو وہ اپنا سجدہ کرنا، غریب کو صدقہ دینا، کسی کوئی بھی نیکی کرنا، تو وہ کہتے ہیں اس کو محفوظ ہو جانا چاہیے. اور وہ جو پہلے کے بزرگ کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال، آپ فیس بک پہ ڈال. آپ یعنی گویا کہ یوں ایک کلچر بن گیا انداز کہ یہ نیکی ہے، اس کو فوراً جو ہے وہ سوشل کرو، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالو، اس کو گروپ میں شیئر کرتے رہو. تو گویا کہ آدمی اچھا بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اچانک وہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں اس کا پہنچنا دشوار ہے، ممکن اس کو نہیں نظر آ رہا. مثلا کوئی بڑی محنت مشقتوں سے بالکل جو ہے وہ سامنے ملتزم پہ پہنچ گیا، کسی کو حتیم میں جگہ مل گئی، ٹھیک ہے، کسی کو غلاف کعبہ تھامنے کا موقع مل گیا، کوئی خوش نصیب حجر اسود پہ تو شاید آج پہنچنا بڑا مشکل اور اس کی سیلفی بھی کم ہی آئے گی، کیونکہ یا تو پھر یہ نہیں رہے گا یا اس کا موبائل نہیں رہے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو حجر اسود کا معاملہ تھوڑا سا یعنی اس سے اس طرح کے ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھی کوئی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے اس کی سیلفی یا تصویر آئی ہو. تو لیکن اگر کوئی کعبہ کے غلاف کو کسی نے تھام لیا، دیوار کو پکڑ لیا، تو اب فوراً اس کی کیا ہوگی کہ میں میرے موبائل نکال کے تصویر اس کی نیت یہ ہوگی کہ ان لمحات کو میں اپنے کیمرے میں محفوظ کروں. حالانکہ جو ایسے موقع پر اسی جگہ پر پہنچ گیا، بطور خاص پہنچ گیا، تو آپ اللہ کے حضور کی اپنی لو لگائے رکھیں، اللہ کے حضور کی دعائیں مانگتے رہیں. اسی میں ہی فائدہ ہے، اسی میں ہی برکتیں ہیں، اور کعبۃ اللہ بھی ہم سے جو ہے وہ راضی ہوگا، اور اسی بات کا تقاضا شفاعت بھی ہماری کرے گا انشاءاللہ. صاحب گھڑی کا وقت یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے سلسلے کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچ چکا. بہت سارے سوالات اس وقت ابھی بھی رہ گئے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں بھی اسی سال حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے.